حضور کا کیا مقام ہے اہل علم کے لیے. یہ اپنے 54 صفحے پر لکھا ہے, 154 صفحے پر لکھا ہے کہ لفظ شیعہ کا لغوی معنی ہے پیروکار, اور شریعت کی اصطلاح میں, شریعت کی زبان میں لفظ شیعہ علی اور اولاد علی کی پیروی کرنے والوں کو پر بولا جاتا ہے. علی کی اولاد کی پیروی کرنے والوں پر لفظ شیعہ بولا جاتا ہے. مگر ان سے بھی بڑا جو پیر ہے اس کا نام پیران پیر ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جامع شریف نہ کرو. بھائی کیوں؟ وہ جو مرید ہے وہ کیوں نہ کریں گے؟ جب وہ جب 11ویں کا جو امام ہے 11ویں شریف بتوڑنے والے گزارا کرتے ہیں, کیوں نہ گزارا کرے؟ 11ویں شریف ہر مہینے والی وہ 11ویں شریف ہوتی ہے. اس کا نام ہے جناب سید عبد القادر جیلانی, جس کو کہا جاتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی. ان کو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ غوث العالم بھی ہے, کچھ امتی تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت پیران پیر جو ہے وہ غوث العالم ہے. بھائی جو بھی کہو تمہارا ہے, جو بھی کہتے چلو پھر بھی تمہارا ہے, مگر ہر مقام پر اس کو مان دینا. اب اس کی یہ کتاب ہے مجھے طالبین, غوث العالم کہنا تو آسان ہے, پیران پیر اور دستگیر کہنا تو آسان ہے, مگر ان کی فتوا, ان کی ہر فتوا کو ماننے کے لیے بھی تیار ہو جاؤ. یہ کتاب اس کا نام ہے غوث الطالبین, یہ پیران پیر کی کتاب ہے. اس میں پیران پیر سے پوچھا جا رہا ہے 131 صفحے پر کہ قبلہ آپ یہ بتاؤ لیبا سبیت شیعہ کو شیعہ تن, دستگیر بادشاہ یہ شیعوں کو شیعہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو پیران پیر نے 2 جملے بتائے. کہا کہ ان کی 2 وجہ ہے, 2 سبب ہے. پہلا سبب کیا لکھا پیران پیر دستگیر مسلمانوں کے, کیا لکھا اس نے کہ انما الشیعۃ من تشیع علی بن ابی طالب. روایت کو شیعہ اس لیے کہا جاتا ہے یہ محمد کے بعد علی کے خلاف کی پیروی نہیں کی بات ہے. تو سمجھ لے انما سمیت شیعۃ لانها تشیعت علی بن ابی طالب. وہ فرماتے ہیں پیران پیر کہ شیعوں کو شیعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ سرائے محمد کے بعد سرائے علی کے اور کسی کی سنتے نہیں ہیں. ایک اور دوسری وجہ بتائی کہ دوسری وجہ وہ تفضیل علی جمیع صحابہ سے. پیران پیر نے فرمایا کہ دوسری وجہ شیعہ ہونے کی یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ رسول کے بعد کل صحابہ کا علی کو سردار سمجھتے ہیں. کل صحابہ پر علی کو سردار سمجھتے ہیں. رسول اللہ کے بعد کل صحابہ کا علی علیہ السلام کو سردار سمجھتے ہیں. ان 2 وجہوں کے لیے ان کو شیعہ علی کہا جاتا ہے. یہ کہنا ہے کہ ہاتھ کھول کے نماز نبی پاک نے نہیں پڑھی. ہاتھ کھول کے نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی, اور نہ ہی کسی حدیث کے کتاب میں حکم ہے. تو مہربانی کر کے اس پر روشنی ڈالیں, اس کی حدیث کو بیان کریں اس کی دلیل میں. ہاتھ کھول کر نماز. جی بھائی, کے لوگ کہتے ہیں کہ ہاتھ کھول کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی اور انہیں حکم دیا. آپ کے اور حدیث کتنے قسم ہے؟ میں پوچھتا ہوں. وہ کہتے ہیں 3. وہ کتاب بھی ہے ہمارے پاس الدرایا تدریب الراوی, ہمارے پاس اصول حدیث کتابیں موجود ہے. یہ نہیں ہے کہ میں بیابان سے رپورٹ کیا ہوں, نہیں, وہ مدرسے کی کتابیں پڑھ کے آیا ہوں. وہی کتابوں مدرسے والی کی واریت کتابیں پڑھ کے آیا ہوں کہ جو اصول حدیثی کتابیں ہیں جیسے نخبۃ الفکر, النحت النظر,
شرح نخبۃ الفکر تقریب الراوی مقدمہ امام نووی شیخ عبدالحق کا مقدمہ امام سیوطی کی اصول حدیث امام ذہبی ابن حجر کی اصول حدیث امام خطیب کی کفایہ فی علم النوایا مطلب یہ آپ سمجھ رہے امام حاکم کی معرفت علوم الحدیث یہ سب کتابیں پڑھ کے آیا ہو. آپ لوگوں کے امت علماء نے حدیث کے 3 قسم بتائے. ایک حدیث وہ جو رسول اللہ حکم دے بولے بول پڑے زبان سے یہ بھی حدیث ہے. ایک وہ حدیث کا حصہ ہے جو رسول پاک کوئی بھی کام کرے یہ بھی رسول کی حدیث ہے. اور تیسرا قسم کہ جو پیغمبر کے سامنے کوئی امتی کوئی کام کرے اور رسول اس کو جھڑکے نہ رسول ان کو روکے نہ رسول دیکھتا رہے پیغمبر اس پہ جرح نہ کرے تو یہ بھی حدیث ہے. 3 قسم حدیث کے تمہارے علماء لکھے ہیں. یہ 3 قسم. پہلے حدیث کو کہتے ہیں حدیث تقریری دوسری کو کہتے ہیں حدیث قولی اور تیسرے کہتے ہیں حدیث فعلی. حدیث قولی حدیث فعلی حدیث تقریری 3 قسم کے حدیثیں ہیں. اب تم جس حدیث سے بولو رسول نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی صحیح بخاری میں ہے کہ نماز ایسے پڑھو جیسے میں محمد کو پڑھتے ہوئے دیکھو. نماز وہ پڑھو کہ میں محمد رسول اللہ کو دیکھتے جو کہ میں رسول پڑھوں ویسے ہی پڑھو. اب رسول کی نماز ہم دیکھیں گے کیسے پڑھ رہے ہیں جیسے رسول پڑھیں گے ہم ویسے پڑھیں گے. یہ بھی حدیث ہے. اگر یہ حکم ہے کہ حکم ہو کہ تم ہاتھ کھول کے پڑھو اگر صرف قولی حدیث حجت ہے اگر فعل رسول حجت نہیں تو پھر رسول پر ایمان نہیں. اگر قول حدیث کو مانا جائے رسول کے فعل کو حجت نہ مانا جائے تقریر رسول کو نہ مانا جائے تو پھر میں سوال پوچھوں گا سب سے پہلے کہ رسول پاک نے کب حکم دیا کہ 20 رکعت تراویح پڑھو. پہلے تم بھی تو ہمیں پتا ہے نا. ہم سے جو پوچھتے ہو کہ رسول کا حکم دکھاؤ آپ بھی تو آگے آئے آپ بھی ہمیں دکھائیں کہ رسول نے کس حدیث میں کہا ہے کہ 20 رکعت پڑھنا 19 سے نہ پڑھنا. یہ تو ہمیں دکھاؤ جب 20 تراویح رسول کا حکم نہیں ہے تو آپ نے چھوڑا 20 کو نہیں چھوڑا. رسول کو حکم ہے آپ کے لیے کہ تم 20 رکعت پڑھو یا کہ تم کہتے ہو الصلاۃ خیر من النوم اس کا آزاد میں یہ رسول کا حکم ہے. اگر خیر دکھلاؤ وہ جب تمہاری آزان کے رسول سے ثابت نہیں جو جملہ تم نے ڈالا ہے. مسلمان اپنی موتا مالک کو پڑھو مشکات المصابیح سے پڑھو کہ کسی وقت کے آخر میں کہہ دیا مجھے یہ جملہ پسند آیا اے فلاں آج کے بعد اس آزان میں جملے کو بھی ڈال دو. مسلمانوں حضرت بلال نے یہ رسول کا جو صحابی تھا جس میں مؤذن ہے اس نے یہ جملہ نہیں کہا. رسول نے یہ حکم دیا نہیں مگر تم نے اپنے طرف سے اضافہ کر دیا ہے. ادھر کچھ پوچھتے ہو لوگوں کو بھی یہ کس کا حکم ہے ادھر حکم نہیں ہے. ہاتھ کھولنے کا اور باندھنے کا مسئلہ میں ابھی بیان کرتا ہوں.